الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما أقل منه أو أكثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. للرجال نصیب، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا. وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب، ایک حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا. مما اقل منہ و اکثر، کم یا زیادہ. نصیبا مفروضہ، یہ مقرر کر دیا گیا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب وراثت کا مال تقسیم ہو رہا ہو، اس وقت آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے یتیم اور مسکین موجود ہو تو آپ کچھ نہ کچھ انہیں دو اور ان سے قولا معروفہ، اچھی بات کہو. اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے وراثت کا احکام کو بیان فرمایا ہے. وراثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ دین جو ہے، اس کو اگر تقسیم کر دیا جائے دو چیزوں پر، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور دین کے باقی جتنے بھی امور ہیں، ان کو ملا کر یہ آدھا دین بنتا ہے. اور آدھا دین یہ وراثت کے جو احکام ہیں، وراثت کا جو علم ہے، یہ آدھا علم یہ ہے. آدھا علم پوری دین، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جتنی بھی دین کے احکامات ہیں، امور ہیں، یہ سارا آدھا علم اور آدھا علم وراثت کا. اب یہ وراثت کی کچھ آیات ہیں قرآن پاک کے اندر، اس کو آدھا علم قرار دیا گیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر آپ فوت ہو رہے ہیں، جب فوت ہو جائے بندہ تو اس کی وراثت کا مال تقسیم ہو تو اس کے لیے رب تعالیٰ نے بیان کر دیا، بتا دیا کہ یہ حصہ ہے، فلاں فلاں شخص کو یہ حصہ ملے گا. لیکن وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کچھ چند بنیادی اصول ہیں. وہ یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کی تدفین، اس کی قبر اور اس کے کفن دفن، اس کا قرض اور اس کی وصیت کو پورا کیا جائے. جب یہ چیزیں پوری ہو جائے اس کے بعد اس کے وراثت کے مال کو تقسیم کیا جائے. اب جب وراثت کا مال تقسیم ہو رہا ہے ان چیزوں کے بعد، تو وہ کس انداز سے تقسیم ہو، کس کو کتنا حصہ دینا ہے، اب اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ایک حصہ ہے جو قریبی رشتہ داروں اور والدین نے چھوڑا مرد کے لیے، یعنی بیٹے کے لیے ایک حصہ ہے جو قریبی رشتہ داروں میں سے کسی نے چھوڑا یا والدین نے چھوڑا. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے جو قریبی رشتہ داروں اور والدین نے چھوڑا. اس کے اندر ایک اور اضافی چیز ہے، مما اقل منہ و اکثر، کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، کہ عورتوں کو جو مرد ہے اس کی بنسبت نصف حصہ ملے گا. اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا دین کسی کے اوپر ظلم اور جبر نہیں کرتا. وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں اور بچوں کو وراثت کے اندر حصہ نہیں ملا کرتا تھا. یہ دین ایک ایسا اللہ رب العالمین نے نظام اور قانون بھیجا ہے کہ پوری قیامت تک کے لیے یہ نظام اور قانون اور یہ دین جاری اور ساری رہے گا. دین کا لفظی مطلب بھی نظام ہوتا ہے. اگر یہ قیامت تک جاری رہے گا تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ساری چیزیں بیان فرما دی کہ نہ مرد کے ساتھ ظلم ہو، نہ عورت کے ساتھ ظلم ہو. تو اللہ رب العالمین نے عورت کو بھی اس وراثت کے اندر حصہ دیا ہے. وہ کس طریقے سے دیا ہے کہ عورت کا آدھا حصہ ہوگا جو مرد کا حصہ اس حصے سے. اب عورت کہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو عورت ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو مہر کے اندر بھی مال ملتا ہے، حق مہر کے اندر.
اور عورت کے اوپر گھر کی باہر کی ذمہ داریاں راشن یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، یہ مرد کے اوپر ہوتی ہے گھر کے اخراجات کو پورا کرنا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے مرد کو ڈبل حصہ دیا ہے بنسبت عورت کے۔ فرمایا نصیبا مفروضہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ فرمایا اذ حضر القسمۃ اولی القربى والیتامى والمساکین فاذکروہم منہ وقولوا لهم قولا معروفا۔ جب اب مال تقسیم کر رہے ہو تو مال کے تقسیم ہونے کے وقت آپ کے رشتہ داروں میں سے جو مساکین ہیں، یتیم ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ دے دو، قولا معروفہ، اور ان کے ساتھ اچھی بات کہو۔ بعض اہل علم نے اس آیات کے مطابق کہا، اس آیات کے متعلق، کہ یہ آیات اب منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ آیات جب اللہ رب العالمین نے وراثت کے جو احکام تھے، جو وراثت کے حصے تھے، یہ مقرر نہیں کیے تھے کہ ماں کا اتنا ہے، بہن کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، اس سے پہلے کی یہ آیات ہے۔ اب یہ آیات منسوخ ہو گئی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہوئی، یہ محکم آیات ہے۔ یہ آیات اذ حضر یعقوب، یہ آیات کل قیامت تک جاری اور ساری رہنے والی ہے، اور یہ حکم چلنے والا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے عیادت کے لیے۔ وہ بیمار تھے، کافی علیل تھے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ مال ہے میرے پاس، اب میں چاہتا ہوں، میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو مال ہے میں اس مال کا 2/3 خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نہیں، تو فرمانے لگے کہ میں نصف حصہ صدقہ کر دو۔ آپ نے فرمایا نصف حصہ بھی صدقہ نہیں کر سکتے، پھر فرمایا کہ 1/3 صدقہ کر دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ 1/3 بھی زیادہ ہے، لیکن 1/3 کی اجازت ہے، آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ 1/3 آپ کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے عزیز و اقربا، آپ کے رشتہ دار، یہ کہ وہ فقراء اور مسکینی کی زندگی گزارے، اس سے بہتر یہ ہے کہ جو آپ کا مال ہے وہ آپ کے مال کے حصے دار بنے اور حقدار بنے اور والی بنے۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اولاد کو بے دخل کرنے کے لیے، یا اولاد کو کسی اور رنجش اور غم کی وجہ سے یا کسی ناراضگی کی وجہ سے اپنے مال میں سے حصہ نہیں دیتا، تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں مجرم ہے۔ یا کسی اولاد کو زیادہ دیتا ہے یا کم دیتا ہے، تب بھی مجرم ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے حصے کو بیان فرما دیا، اولاد میں سے اسی کو اتنا ملے گا۔ ہاں، جس کو اللہ رب العالمین نے جس کا حق بیان نہیں فرمایا، جس کا حصہ مقرر نہیں کیا، اگر بندہ اس کو حصہ دینا چاہتا ہے تو اس کے متعلق 1/3 مال میں سے جو مال کا تیسرا یا چوتھا حصہ بنتا ہے، اس میں سے وہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے اس مال کو اس فلاں حصہ فلاں مال اس کو دے سکتے ہیں۔ تو وصیت اس انداز سے کی جا سکتی ہے۔ پورے مال کو اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر یا پھر اللہ رب العالمین کے خاطر صدقہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اولاد کا حق ہے اور رشتہ داروں اور قریبی اقربا کا حق ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔